السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم و معزز باوقار سامعین اہل سنت، حضرات گرامی وقار، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے کہ بارہا آپ حضرات نے اعلانات کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ اعلانات سماعت کیے کہ شہر حیدرآباد میں ایک عظیم الشان فقید المثال سلطان الہند کانفرنس منائی جا رہی ہے، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطیب اہل سنت حضور شمس الفقہا حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شمشاد احمد مصباحی قادری رضوی صاحب قبلہ کی آمد ہوئی۔ الحمدللہ حضرت کی اجازت پر ہم نے آج حضرت کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کا ارادہ کیا اور عوام اہل سنت کے چند سوالات انشاءاللہ رحمان ہم حضرت کی بارگاہ میں رکھیں گے، تاکہ جو ہے عوام اہل سنت میں جو شکوک و شبہات ہے اس کا ازالہ کیا جائے انشاءاللہ۔ آئیے حضرت کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے حضرت آپ کے؟ جی الحمدللہ، آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ حیدرآباد شہر میں آ کر بے پناہ خوشی اور مسرت ہو رہی ہے الحمدللہ، اور بہت زمانے سے مرکز اہل سنت حیدرآباد کی دعوت پر اور ان کے احباب اور مخلصین کی دعوت پر وقتاً فوقتاً حاضری کی سعادت ملتی رہتی ہے، سبحان اللہ، اور اسی پلیٹ فارم سے مسلک اعلی حضرت کی خدمت کا موقع ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے انشاءاللہ رحمان حضرت سے سوالات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت سے چند سوالات کیے جائیں گے اور تشفی بخش جوابات حاصل کیے جائیں گے، تو میں حضرت کی بارگاہ میں پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسام الحرمین کا اجمالی تعارف اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے حرمین طیبین کی سرزمین پر رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی کے اقوال کفریہ خبیثہ ملعونہ پر حرمین طیبین کے علماء کی جو تائیدات اور تصدیقات جمع فرمائیں، اسی کے مجموعے کا نام حسام الحرمین ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، 1320 ہجری میں اعلی حضرت امام احمد رضا نے المعتقد المنتقد پر عربی زبان میں ایک زبردست حاشیہ تحریر فرمایا، اور المعتقد المنتقد علامہ فضل رسول بدایونی کی بہت شاندار اور تحقیقی کتاب ہے، جس میں آپ نے عقائد اہل سنت کے اثبات اور بد مذہبوں اور کافر و مرتد فرقوں اور ان کے عقائد باطلہ کے رد و ابطال پر دلائل کی روشنی میں بڑی شاندار بحث کی ہے۔ اس کتاب کا نام آپ نے رکھا المعتقد المنتقد۔ علم عقائد میں یہ کتاب ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا نے اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر عربی زبان میں المعتمد المستند کے نام سے حاشیہ تحریر فرمایا، اور یہ حاشیہ اعلی حضرت نے 1320 ہجری میں تحریر فرمایا، اور 1321 ہجری میں رئیس پٹنہ قاضی عبد الوحید فردوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خرچ سے المعتمد المستند کو اس کے متن المعتقد المنتقد کے ساتھ شائع فرمایا اور پورے ہندوستان میں اس کتاب کو پھیلا دیا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا نے جہاں اور فرقوں کے عقائد باطلہ کا رد و ابطال فرمایا تھا، خصوصیت کے ساتھ
مولوی اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھوی کہ ان اقوال کفریہ ملعونہ خبیثہ جن کو ان لوگوں نے حفظ الایمان میں، براہین قاطعہ میں اور تحذیر الناس میں اور فتاوی رشیدیہ میں شائع کیا تھا، اعلیٰ حضرت نے سخت گرفت فرمائی اور دلائل و براہین کی روشنی میں یہ ثابت فرمایا کہ یہ سارے اقوال کفری معنی میں صریح ہیں، متبین ہیں، متعین ہیں، اس میں تاویل قریب اور بعید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ان اقوال کفریہ میں جو بھی تعویل کے نام پر تصرف کیا جائے گا، جو بھی تعویل کی جائے گی، وہ تعویل نہیں ہوگی بلکہ ان عبارتوں کی تحریف ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے یوں ہی نہیں فتویٰ صادر فرما دیا، بلکہ ان کے پاس خطوط لکھے، مراسلات کا سلسلہ قائم ہوا اور اعلیٰ حضرت نے صفائی کا بھرپور موقع دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے بار بار ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے اقوال کی کوئی قابل قبول توجیہ پیش کریں، اس کی کوئی تعویل پیش کریں، مگر یہ علماء دیوبند جب تک زندہ رہے اس کی کوئی تعویل قریب اور بعید نہ پیش کر سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اقوال کفری معنی میں صریح تھے، متبین تھے، متعین تھے، اور اس میں تعویل قریب اور بعید کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ 1324 ہجری میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سابقہ ارادے کے باطنی کشش کی بنیاد پر حج و زیارت کے لیے حرمین طیبین تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا بھی تھے۔ جب اعلیٰ حضرت 1324 ہجری میں حج و زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو المعتمد المستند کا وہ حصہ جو ان طواغیت اربع سے متعلق تھا اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ساتھ لیا اور علماء حرمین طیبین کی خدمات عالیہ میں پیش فرمایا۔ ان حضرات نے بغور ان عبارتوں کو پڑھا اور اس سلسلے میں ہندوستان کے جو علماء وہاں تھے ان سے تبادلہ خیال بھی کیا، اس کی تحقیق بھی کی۔ مثلا مولانا عبدالحق مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو الہ آباد نارا کے رہنے والے تھے اور 8-10 سال سے مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، وہ اردو بھی جانتے تھے، عربی بھی جانتے تھے، اور باقاعدہ حرم شریف میں وہ درس بھی دیتے تھے، اور اتنے زبردست عالم تھے کہ انہوں نے مدارک التنزیل پر کئی جلدوں میں عربی میں حاشیہ لکھا جس کا نام ہے الاکلیل علی مدارک التنزیل۔ علماء حرمین طیبین نے پورے شرح اور بسط کے ساتھ ان عبارتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ان علماء دیوبند کی نام بنام تکفیر کی اور صاف لفظوں میں لکھ دیا کہ یہ سب کے سب ضروریات دین کے منکر ہیں، اللہ و رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مرتد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے اقوال کفری معنی میں ایسے صریح متعین ہیں کہ جو ان کے اقوال کفریہ پر مطلع ہو کر ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ اور حرمین طیبین کے بڑے بڑے علماء نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتاویٰ کی تائید اور تصدیق فرمائی اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں بڑے اونچے اونچے القاب لکھے۔ جب اعلیٰ حضرت حج سے واپس ہوئے تو ان تمام تصدیقات کو جمع فرما کر حسام الحرمین کے نام سے شائع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دیوبندی جماعت پہلے ہی سے بدنام تھی، یہ علماء دیوبند پہلے ہی سے اپنے کفری اقوال کی تائید اور اس کی تعویل میں عاجز تھے۔ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حسام الحرمین کی صورت میں
حرمین طیبین کے فتاوا اور تائیدات اور تصدیقات کو بھی جمع فرما کر شائع کر دیا، تو یہ علماء دیوبند اور ان کے جتنے متبعین اور جتنے اخلاف اور اذناب تھے، ان کو پورے ہندوستان میں کئی سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ تو اسی تصدیقات اور تائیدات کے مجموعے کا نام حسام الحرمین ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کو شائع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں علماء دیوبند یہ کہیں کہ یہ تو مولانا احمد رضا نے ذاتی عناد اور دشمنی کی بنیاد پر ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اعلیٰ حضرت نے چاہا کہ اللہ کے گھر اور رسول اللہ کے در سے بھی ان کے کفر کا فتویٰ صادر ہو جائے، ماشاءاللہ جی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ان کی بارگاہ میں ان کے تمام اقوال کفریہ کو جو اردو میں تھے، اعلیٰ حضرت نے نہایت دیانتداری کے ساتھ جی عربی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کیا اور نہایت محتاط انداز میں ترجمہ کیا۔ من وعن جیسی ان کی عبارت تھی اسی کو اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں بیان کیا، اور اپنی طرف سے ذرہ برابر کوئی تصرف نہیں کیا ماشاءاللہ۔ کہ کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ انہوں نے عبارتوں میں قطر بیمت کر کے تقدیم و تاخیر کر کے کفری معنی پیدا کر کے فتویٰ حاصل کر لیا۔ علماء حرمین طیبین نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا اور اعلیٰ حضرت کی تائید و حمایت فرمائی۔ یہ فتویٰ جب ہندوستان میں شائع ہو گیا، دیوبندی جماعت میں بے چینی اور بے قراری بڑھی، اور ان لوگوں نے یہ پرچار کرنا شروع کیا کہ مولانا احمد رضا نے چال بازی سے عبارتوں میں قطر بیمت کر کے تقدیم و تاخیر کر کے فتویٰ حاصل کیا ہے۔ جی اگر یہ عبارتیں من وعن پیش کی جاتی تو یہ فتویٰ نہ آتا، چونکہ علماء حرمین طیبین اردو جانتے نہیں تھے، اور مولانا احمد رضا نے منمانی طریقے پر عربی میں ترجمہ کیا، اس لیے علماء حرمین طیبین نے کفر کا فتویٰ دیا۔ مگر یہ الزام غلط، جی اس لیے کہ اردو جاننے والے کئی علماء وہاں موجود تھے جن کا تعلق علماء حرمین سے بھی تھا، اعلیٰ حضرت سے بھی تھا، اور علماء دیوبند سے بھی تھا، جن میں مولانا عبدالحق مہاجر مکی تھے، وہ عربی بھی جانتے تھے، اردو بھی جانتے تھے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی وغیرہ کو بھی جانتے تھے، اور علماء حرمین طیبین نے باضابطہ ان سے مشورہ بھی کیا، اس کے بعد انہوں نے فتویٰ صادر کیا۔ خود خلیل احمد امبیٹھوی اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اچھا، اور مولانا صالح کمال جب شریف مکہ کے دربار میں الدولت المکیہ سنانے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اسی مجلس میں مولوی خلیل امبیٹھوی کے کلمات کفریہ کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ مولوی خلیل احمد امبیٹھوی کو اطلاع بھی ملی، اور وہاں شریف مکہ کے دربار میں وہ پہنچے، اور انہوں نے ان کو منت و سماجت کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش بھی کی۔ مولانا صالح کمال سے بھی کہا کہ حضرت میرے اوپر یہ جھوٹا الزام ہے، میں نے ایسا اپنی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری کتاب میرے پاس موجود ہے، براہین قاطعہ میرے پاس موجود ہے، کیونکہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ان سے مناظرہ بھی کیا تھا، اور اس کی رداد بھی چھپی تھی، تقدیس الوکیل ان توہین الرشید والخلیل، یہ رداد بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ خلیل احمد امبیٹھوی کی کتاب براہین قاطعہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ مولانا صالح کمال نے کہا کہ میں نے تیری کتاب کی کفری عبارت کو سمجھ لیا ہے، اور میں نے تم کو ملحد اور بے دین اور زندیق لکھ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور ہماری کتاب میں یہ کفری عبارت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھو، ابھی میں ایک مترجم کو بلاتا ہوں اور کتاب بھی لاتا ہوں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا تو وہاں سے اٹھ کے بھاگے، اور کہا کیا حضرت کفر معاف نہیں ہو سکتا ہے، کفر سے توبہ نہیں ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کفر سے توبہ ہو سکتی ہے، اور پھر یہاں سے یہ بھاگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کفر کا فتویٰ علماء حرمین طیبین لکھ رہے تھے تو مولوی خلیل احمد امبیٹھوی جو ان کے سب سے بڑے وکیل ہیں وہ خود موجود تھے۔ اگر اس وقت تک کوئی تعویل قریب یا بعید رہی ہوتی تو مولوی خلیل امبیٹھوی ضرور پیش کرتے، اور اپنے اوپر اور اپنے اکابر کے اوپر جو الزام کفر تھا اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جب المعتقد المنتقد لکھی، اس کے بعد بھی کئی سال تک یہ حضرات زندہ رہے، کسی نے کوئی تعویل قریب اور بعید نہیں کی۔ اس کے بعد
کتنے مناظرے ہوئے اور ان مناظروں میں ان کے علماء نے کوئی تعویل قریب اور بعید نہیں پیش کی. یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ یہ عبارتیں کفری معنی میں صریح ہیں، متبین ہیں، متعین ہیں، اس میں کوئی تعویل قریب اور بعید ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ ہر حال میں کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ان کے اقوال کفریہ پر مطلع ہو کر ان کو مسلمان مانے یا پیشوا مانے یا کم از کم ان کے کفر و عذاب میں شک کرے، وہ بھی انہی کی طرح کافر و مرتد ہے. واللہ عالم بالصواب. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت تشفی بخش حضرت آپ نے جواب عنایت فرمایا ماشاء اللہ. اس میں ہمارا ایک سوال یہ بھی تھا جو کہ آپ نے اس کا بھی جواب پہلے ہی عطا فرمایا. کہ سوال یہ تھا کہ کیا علماء دیوبند کی کفری عبارتوں کی کوئی تعویل ممکن ہے؟ اس کا جواب ہو گیا. اس کا جواب تو ماشاء اللہ آپ نے دے دیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت المحند علی المفند کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی علماء حرمین طیبین نے ان چاروں مولوی یعنی مولوی اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی کو الزام کفر سے بری کر دیا تھا؟ المحند کا پس منظر سن لیجئے. جی. ابھی حسام الحرمین کے بارے میں ہم نے بتایا جی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کیوں ضرورت پیش آئی جی کہ آپ ان کے خلاف جو کفر کے فتاوے تحریر فرمائے تھے اس کو لے کر علماء حرمین طیبین کی خدمت میں پہنچے. وہ میں نے بتا دیا. جی. جب حسام الحرمین ہندوستان میں چھپی اور ہندوستان میں ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو اب انہوں نے سوچا کہ ان عبارتوں میں کوئی تعویل قریب اور بعید تو ممکن ہے نہیں، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ عبارتوں کو بدل کر کے ایک نیا فتویٰ حاصل کیا جائے. اچھا. تو مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی طرف سے 26 سوالات بنائے اور خود اپنی طرف سے ان کے جوابات لکھے. اچھا. اور سوال بنانے میں یہ ہوشیاری کی کہ کفری عبارتوں کو بدل دیا. اچھا. اور اس میں اس قدر تحریف کی کہ جب اس کا جواب لکھا جائے تو کفر کا حکم نہ دینا پڑے. اپنی طرف سے 26 سوالات بنائے، اپنی طرف سے اس کا جواب لکھا اور ہندوستان میں یہ پرچار کیا کہ علماء حرمین طیبین کو یہ معلوم ہو گیا کہ مولانا احمد رضا خان نے چال بازی کے ذریعے فتویٰ حاصل کیا ہے، اس لیے انہوں نے تحقیق حال کے لیے ہمارے پاس 26 سوالات بھیجے ہیں کہ آپ ان کی تشریح و توضیح کر کے اور ان کا جواب لکھ کر کے میرے پاس بھیجیں. تو اس لیے میں یہ جواب لکھ رہا ہوں. پھر یہ سوالات جو خود انہوں نے بنائے تھے اور یہ جوابات جو خود انہوں نے لکھے تھے علماء حرمین طیبین کی خدمت میں پیش کیا. اور کون علماء حرمین طیبین؟ جو ادھر ادھر سے آ کر کے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں آباد ہو گئے تھے، آفاقی علماء، خاص وہاں کے اوریجنل علماء نہیں. اچھا. جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتوے کی تائید و تصدیق کی تھی، ان کے پاس نہیں گئے، بلکہ ادھر ادھر سے جو علماء آ کر حرمین طیبین میں بس گئے تھے، آفاقی علماء، ان کی خدمت میں انہوں نے یہ سوالات پیش کیے. ظاہر ہے کہ سوال بدل گیا. جب سوال بدل جائے گا تو جواب بھی بدل جائے گا، اور جواب بدلے گا تو حکم بھی بدلے گا. اس لیے ان حضرات نے ان کی تائید و حمایت میں فتویٰ صادر کیا کہ ان طواغیت اربع پر، ان علماء دیوبند پر کوئی حکم کفر نہیں ہے، ان کی عبارتوں میں کفر نہیں ہے. اچھا. اب انہی تائیدات اور تصدیقات کو انہوں نے جمع کر کے المحند علی المفند کے نام سے ہندوستان میں شائع کیا. اچھا. جی. اب اس کی حقیقت سنیے. جی. اگر یہ واقعی جانتے تھے کہ ہماری عبارتیں کفری نہیں ہیں، اس لیے ہماری عبارتوں پر کفر کا فتویٰ نہیں آ سکتا، تو کیوں نہیں من وعن انہوں نے اپنی کفری عبارتوں کا ترجمہ کیا؟ جی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے من وعن ترجمہ کیا ہے. بالکل. اور انہوں نے ان عبارتوں میں تحریف کی، جی. ان عبارتوں میں تصرف کیا اور ان عبارتوں میں تحریف کر کے اس قابل بنا دیا کہ اب وہ عبارتیں کفری نہ رہیں. اب انہی عبارتوں پر جواب لکھا اور علماء حرمین طیبین کی خدمت میں پیش کیا. تو جو آفاقی علماء تھے، ظاہر ہے کہ جیسا سوال ویسا جواب،
انہوں نے کہا کہ ان عبارتوں میں کوئی کفر نہیں ہے. جی سوال یہ ہے کہ جب آپ سوال ہی بدل دیں گے تو حکم تو بدل ہی جائے گا. صحیح بات. اس کو مثال کے ذریعے سمجھیے. زید ایک مفتی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا ہے. اس مفتی نے حکم دیا کہ تمہاری بیوی پر 3 طلاق پڑ گئی. وہی زید دوسرے مفتی صاحب کے پاس گیا اور اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دیا. تو اس مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ تمہاری بیوی پر 1 طلاق پڑی. وہی زید کسی تیسرے مفتی کے پاس گیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کو کوئی طلاق ہی نہیں دیا. تو تیسرے مفتی صاحب فرمائیں گے کوئی طلاق ہی نہیں پڑی. جب سوال بدل دیا جائے گا تو جواب بھی بدل جائے گا, حکم بھی بدل جائے گا. بالکل. تو علماء حرمین طیبین کی خدمت میں وہی سوالات اگر آپ پیش کرتے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے پیش کیے تو قطعی اور یقینی طور پر وہ حضرات بھی وہی جواب لکھتے جو دیگر علماء حرمین طیبین نے جواب لکھا ہے اور ان کے کفر و ارتداد کا حکم آتا. مگر انہوں نے اس میں تحریف کی. جی. اور جب المحند شائع کیا تو کیا وجہ ہے کہ المحند میں ان کی تخریجات اور ان کے جوابات کو شائع کیا لیکن اپنا سوال نہیں شائع کیا. اچھا. کتنی بڑی 420. جی جی. چاہیے یہ تھا کہ جس طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے حسام الحرمین میں ان کی کفری عبارتوں کا ترجمہ کر کے اس میں شائع کیا ہے کہ اس عبارت پر میں یہ جواب لے رہا ہوں, تو المحند میں ان کفری عبارتوں کا کیا ترجمہ کر کے پیش کیا گیا ہے, ان عبارتوں کا ترجمہ کیوں نہیں شائع کیا؟ المحند میں وہ کفری عبارتیں موجود نہیں ہیں جن پر جواب یہ لیا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علماء دیوبند کو یقین تھا کہ یہ عبارتیں کفری ہیں, اس لیے اگر من وان ان عبارتوں کو رکھا جائے گا تو جواب وہی آئے گا. بالکل. اس لیے انہوں نے عبارتوں کو بدل دیا. اور جب المحند شائع کیا, اور یہ تو المحند نہیں بلکہ المخنث ہے, جب المحند شائع کیا تو اس میں کفری عبارتوں کا جو ترجمہ کیا تھا اس کو نہیں شائع کیا, صرف جواب شائع کیا. اچھا. تو اب کیسے دنیا سمجھے کہ کس سوال پر آپ نے جواب لیا؟ اور کتنے علماء حرمین طیبین کے جوابات کو من وعن نہیں شائع کیا. اچھا. بلکہ صرف یہ لکھ دیا کہ یہ ان کے جوابات کا خلاصہ ہے جو سادات کرام نے اس سوال پر جواب دیا ہے. اور سوال غائب. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انہوں نے المحند میں کفری عبارتوں کا صحیح ترجمہ کر کے علماء حرمین طیبین کی خدمت میں پیش نہیں کیا, اس میں تحریف کی, اس میں رد و بدل کی, اس لیے دوسرا جواب آیا. اور دوسرا قرینہ اس پر یہ ہے کہ انہوں نے المحند میں اپنی ان عبارتوں کو شائع نہیں کیا ہے بلکہ صرف جواب کو شائع کیا ہے. اچھا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے عبارتوں میں ہیرا پھیری کی ہے, تحریف کی ہے, اور ظاہر ہے کہ جب سوال بدل جائے گا تو حکم بدل جائے گا. اس سے ان کے اوپر جو کفر کا حکم ہے وہ پلٹ نہیں جائے گا. اگر واقعتاً زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا ہی ہے اور کسی مفتی کے سامنے جھوٹ بول کر کے وہ کہے کہ میں نے 3 طلاق نہیں دیا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی, بلکہ اگر واقعتاً 3 طلاق دیا ہے تو اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی. بے شک. اگر واقعتاً علماء دیوبند نے ان عبارتوں میں کفر کیا ہے اور یقیناً کفر کیا ہے اور اس کی کوئی تعویل قریب اور بعید نہیں ہے, تو لاکھ علماء دیوبند ان عبارتوں کی صفائی میں فتاوے لکھیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں کوئی کفر نہیں ہے. اس سے حکم کفر نہیں بدلے گا. وہ کل بھی کافر و مرتد تھے اور آج بھی ضروریات دین کی وجہ سے کافر و مرتد ہوں گے, اور چونکہ اب دنیا سے جا چکے ہیں, توبہ کی اور رجوع کی کوئی امید نہیں ہے, تو صبح قیامت تک وہ کافر و مرتد ہی رہیں گے. بے شک. الحمدللہ. ماشاء اللہ. وہ سارے شبہات جو المحند المفند کو لے کر کے تھے آپ نے اس کا ماشاءاللہ تشفی بخش خلاصہ کیا اور شبہات کو دور فرمایا ماشاءاللہ. اب یہ سوال بھی مجھے بیجا لگتا ہے لیکن پھر بھی آپ سے میں کر رہا ہوں کہ ان ساری باتوں کے سننے کے بعد کیا دیوبندی حضرات بھی اہل سنت ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ وہ جواب سے ظاہر ہے کہ جو لوگ ضروریات دین کے منکر ہیں, لاکھ کلمہ پڑھیں, نمازیں پڑھیں, روزہ رکھیں, وہ ہرگز مسلمان نہیں ہیں. جب اسلام ہی سے خارج ہو گئے تو اہل سنت سے تو بدرجہ اولا خارج ہو گئے. بالکل. کیونکہ ضروریات دین میں سے کسی بھی امر ضروری کا انکار یہ کفر ہے.
اور آدمی کا کلمہ پڑھنا اس کے حق میں مفید نہیں ہے۔ انہوں نے کئی ضروریات دین کا انکار کیا ہے، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں سخت توہین کی ہے۔ اللہ کی توہین یہ الگ کفر ہے، رسول اللہ کی توہین یہ الگ کفر ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی بھی امر ضروری کا انکار یہ الگ کفر ہے۔ تو کئی جہتوں سے انہوں نے کفر کیا ہے اور یہ کافر و مرتد ہیں، اور جو مرتد ہو گیا، اسلام سے باہر ہو گیا، وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، صحیح بات۔ دوسری چیز یہ کہ جب وہ اہل سنت ہے ہی نہیں تو کیا ان سے میل جول، نکاح اور ان کے پیچھے نماز جائز اور درست ہوگی؟ اسی سے یہ جواب بھی متفرع ہے کہ جو مرتد ہو گیا اس سے کسی قسم کا میل جول، شادی بیاہ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ مرتد تو مرتد جو بد مذہب اور گمراہ ہے، اس کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور اس کے ساتھ شادی بیاہ کرنا یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے وہابیہ تو مرتد ہیں، ان کا حکم تو اور سخت ہے، اور دنیا میں کفر کی جتنی قسمیں ہیں سب سے بدتر قسم یہ وہابیت ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، میل جول، یہ سب سخت ناجائز و حرام ہے، اور جو ان کے اقوال کفریہ پر مطلع ہو کر اور ان کو مسلمان جان کر ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کھائے پیے اور ان کے ساتھ شادی بیاہ کرے یا ان کے پیچھے نماز پڑھے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو ان کا حکم ہے۔ صحیح بات۔ اب حضور یہ کہ کچھ سوال یہ بھی ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل کون باعتبار خلافت و امامت و ولایت؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر تمام اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے جی، اور آپ کی افضلیت مطلقاً ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اور جب سب سے افضل آپ ہیں تو امامت کے سب سے زیادہ حقدار اور امامت کے پہلے نمبر پر مستحق حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو امامت میں بھی آپ ہی کا اول نمبر ہے، اور خلافت میں بھی آپ ہی کا اول نمبر ہے، اور ولایت میں بھی آپ ہی کا اول نمبر ہے۔ ماشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنے مصلی پر کسی اور صحابی کو کھڑا نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کو قائم فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ اور نبی کی حیات ظاہری میں حضرت صدیق اکبر نے کل 17 وقتوں کی امامت فرمائی۔ جی۔ امامت کے لیے حضرت صدیق اکبر کا انتخاب کرنا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان کو اپنے مصلی پر کھڑا کرنا، اور بار بار حضرت عائشہ ٹوکتی رہیں، روکتی رہیں، اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی کو رسول پاک نے اپنے مصلی پر قائم فرمایا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور جو سب سے افضل ہوگا خلافت کے لیے وہی سب سے پہلے مستحق ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ اس لیے ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ ہیں اور اس کے لیے وہی مستحق تھے، اور امامت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی اول ہیں، اور ولایت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق اول نمبر رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے پوچھا گیا کہ اولیاء میں سب سے افضل کون ہے، جی۔ اور پہلا نمبر کس کا ہے، پہلا رتبہ کس کا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے مطلقاً فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ولایت میں بھی پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، امامت میں بھی پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اور خلافت میں بھی پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور سنیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلقاً تمام اولیاء کرام سے افضل ہیں، اور بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ تمام اولیاء محمدیین میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر حضرت علی مرتضیٰ کا ہے اولیاء محمدیین میں۔ اور پھر حضرت علی کے بعد جو اولیاء مابعد ہیں
ان میں سے جس کو بھی ولایت ملی ہے وہ حضرت علی کے گھر سے ملی ہے. اچھا تو اولیاء ماں بعد کی طرف نسبت کرتے ہوئے سب سے افضل حضرت علی ہیں. جی. اولیاء ماں ماں بعد کی طرف نسبت کرتے ہوئے سب سے افضل حضرت علی ہیں. سارے ولیوں کے سردار حضرت علی ہیں. لیکن حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان اولیاء ماں بعد میں سے نہیں ہیں، علی سے پہلے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اولیاء محمدیین میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے. جو افضلیت کی ترتیب ہے وہی ولایت کی بھی ترتیب. جی بے شک ماشاء اللہ. اس لیے کوئی پیر فقیر یہ دھوکہ نہ دینے پائے کہ خلافت میں تو اول نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے اور امامت میں اور ولایت میں پہلا نمبر حضرت علی کا. بلکہ ولایت میں بھی، امامت میں بھی، خلافت میں بھی پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. اور جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی افضلیت کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تسلیم کرے اور حضرت ابو بکر و عمر پر حضرت علی کو فضیلت دے تو وہ تفضیلی ہے. جی وہ تفضیلی ہے، وہ کافر و مرتد تو نہیں ہے. اگر کوئی اور اس کا کفری عقیدہ نہ ہو، صرف اور صرف حضرت علی کو فضیلت دے رہا ہے اور شیعوں کی طرف کوئی کفری عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو تفضیلی کہیں گے. ایسا شخص اہل سنت سے خارج ہے. اور اگر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کر رہا ہے اور ان کی خلافت پر صحابہ کا اجماع قطعی ہے، اور اگر حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے اور آپ کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، تو صرف اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا بلکہ اسلام ہی سے خارج ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ بہت شاندار آپ نے جواب عطا فرمایا. دوسری چیز یہ کہ حدیث قرطاس کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. حدیث قرطاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کسی کے لیے بھی خلافت نامہ لکھنے کے لیے لکھنے کا سامان مانگا تھا کہ نہیں مانگا تھا؟ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری جب بڑھ گئی اور آپ کا درد بہت بڑھ گیا، تکلیف بڑھ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اونٹ کے شانے کی ہڈی لاؤ کہ میں تم لوگوں کے لیے کچھ لکھ دوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف زیادہ ہے اور قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھنے کا سامان لانے کی کوئی ضرورت نہیں. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھنے کا سامان رکھ دیا جائے کیونکہ حضور علیہ السلام کچھ لکھوانا چاہتے ہیں. صحابہ میں اختلاف ہو گیا. حضرت عمر کی رائے تھی کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت خراب ہے، حضور علیہ السلام کی بیماری بڑھی ہوئی ہے اور شدت کا درد ہے. ایسے درد اور تکلیف کے عالم میں حضور علیہ السلام کو لکھنے کا سامان دینا اور حضور علیہ السلام کو لکھنے کے لیے مکلف بنانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حضور کی راحت اور سکون کا خیال کرتے ہوئے لکھنے کا سامان نہ دیا جائے. جب صحابہ میں شور اور ہنگامہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں جس حال میں ہوں وہی ہمارے لیے بہتر ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دن لکھنے کا کوئی سامان دے دیا جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کے لیے خلافت بلا فصل لکھتے اور لکھنے کے بعد دنیا سے تشریف لے جاتے. خلافت نامہ لکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا سامان مانگ رہے تھے. مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی، وہ بھی گھر میں موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں اور بھی بہت سارے گھر کے افراد موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلاؤ
کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے اور کہے میں افضل ہوں، میں افضل ہوں، لیکن اللہ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ بلاؤ میں لکھ دوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کسی نے نہیں روکا۔ اس روایت میں تو یہ ہے حضرت عمر نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو درد کی تکلیف ہے، شدت کا درد ہے، طبیعت میں بہت زیادہ اضمحلالی کیفیت ہے، اس لیے لکھنے کا سامان نہ دیا۔ یہاں کون روک رہا تھا؟ یہاں تو کوئی نہیں روک رہا ہے، سارے گھر والے موجود ہیں۔ مگر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھنے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر حضور علیہ السلام خلافت نامہ لکھنے ہی کے لیے مانگ رہے تھے تو حضور اگر لکھتے تو ابو بکر کے بارے میں لکھتے، علی کے بارے میں نہیں لکھتے، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلاؤ، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرما رہے ہیں کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، کوئی چاہت رکھنے والا چاہت رکھے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ میں افضل ہوں، میں افضل ہوں۔ مگر پھر حضور علیہ السلام نے ترک فرما دیا، یہاں کسی نے نہیں روکا، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کا سامان دے دیا جاتا تو حضور علیہ السلام حضرت علی کے بارے میں خلافت نامہ لکھتے، یہ غلط اور باطل ہے اور یہ بلا دلیل ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عمر نے روک دیا، لیکن حضور علیہ السلام کو گفتگو سے تو نہیں روکا۔ اگر حضور علیہ السلام حضرت علی کی خلافت لکھنا ہی چاہتے تھے اور حضرت عمر نے روک دیا تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ ٹھیک ہے لکھنے کا سامان نہ دو، میں زبانی اعلان کر دے رہا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، بہت ساری وصیتیں فرمائیں، بہت سارے حقوق بیان کیے، لیکن ایک مرتبہ بھی حضور اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث قرطاس سے حضرت علی کی خلافت ثابت نہیں ہوتی ہے، البتہ اس کے برخلاف بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن سے حضرت ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مثلا نماز کے لیے ابو بکر کو آگے بڑھایا، اور ایک خاتون آپ کی خدمت میں آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، حضور نے فرمایا کہ پھر ضرورت پڑے گی تو آنا۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آؤں آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس چلی جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو مذہبی ذمہ داریاں میں ادا کر رہا ہوں میرے بعد وہ ساری ذمہ داریاں ابو بکر صدیق ادا فرمائیں گے۔ تو حدیث قرطاس سے شیعوں کا استدلال بالکل غلط اور باطل ہے، اور مقام غدیر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، اس سے بھی حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر استدلال یہ باطل ہے، کیونکہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا کا معنی میں جس کا خلیفہ علی اس کے خلیفہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا وہاں اعلان کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خلافت کا اعلان فرمانا ہوتا تو ڈائریکٹ صاف لفظوں میں فرما دیتے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں اعلان فرمایا۔ اور من کنتو مولا فعلی مولا سے استدلال باطل ہے، کیونکہ مولا کے کثیر معنی آتے ہیں۔ مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی سردار بھی ہے، مولا کا معنی بھتیجا بھی ہے، بھانجا بھی ہے، چچا بھی ہے، چچا کا بیٹا بھی ہے، داماد بھی ہے، تابع دار بھی ہے، کفیل ہے، شریک ہے، سہیم ہے اور مددگار ہے، بہت سارے معنی آتے ہیں۔ تو جب کوئی لفظ کئی معنی میں مشترک ہو تو جب تک کسی خاص معنی پر قرینہ نہ پایا جائے اس معنی پر استدلال باطل ہے۔ اس لیے مولا کا معنی یہاں خلیفہ لینا یہ غلط اور باطل ہے، بلکہ مولا کا معنی یہاں محبوب ہے، مولا کا معنی یہاں محب ہے، مولا کا معنی یہاں مددگار بھی ہو سکتا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی محبت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے وہ علی کا بھی محبوب ہے، جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے بھی محبت کرے، کیونکہ آگے کا جملہ بتا رہا ہے اللہم والے من والاہ وعاد من عادا، اے اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی کرے۔ اس کا مطلب کہ یہاں خلافت کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں تو محبت اور عداوت کی بات چل رہی ہے۔ اس لیے اس حدیث سے بھی استدلال غلط اور باطل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صاف لفظوں میں نام لے کر کسی بھی صحابی کی خلافت کا کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن درجنوں حدیثوں میں واضح اشارہ موجود ہے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت لگے ہاتھ یہ بھی آپ سے پوچھ لیا جائے کہ عید غدیر منانا کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے، کیونکہ شیعوں ہی کا یہ عقیدہ ہے کہ مقام غدیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ولایت، اور ولایت کا معنی وہ یہی لیتے ہیں خلافت، کہ میں جس کا ولی علی اس کے ولی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی امت تھے تو حضور کے بعد والی امت علی ہو گئے، تو وہ تو ولایت کا معنی یہی لیتے ہیں خلافت۔ لہذا عید غدیر منانا یہ شیعوں کے عقیدے کی تائید بھی ہے اور شیعوں سے مشابہت بھی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے عید غدیر منانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، شیعوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور مقام غدیر میں رسول پاک نے حضرت علی کی خلافت اور ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی محبت کا اعلان کیا تھا۔ بے شک۔ حضرت یہ بتائیے کہ مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ اہل سنت کا اجماعی موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جی۔ الامساک اما شجرہ فیما بینہم، صحابہ میں جو مشاجرات ہو گئے اس کے بارے میں ہم کو زبان نہیں کھولنا ہے، بلکہ امساک کا حکم ہے، زبان کو روکے رکھو۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان تمام مشاجرات میں حضرت علی حق پر تھے اور حق علی کے ساتھ تھا، بالکل، اور رسول پاک کی کئی تائیدی حدیثیں بھی ہیں، لیکن علی کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کو غلط اور باطل ہم نہیں کہہ سکتے، بالکل، کیونکہ یہاں ان حضرات سے خطأ اجتہادی ہوئی ہے، خطأ عنادی نہیں ہوئی ہے۔ جی۔ اور خطأ اجتہادی میں کوئی غلط اور باطل نہیں ہوتا، بلکہ رسول پاک کی حدیث کے مطابق جو صحیح نتیجہ نکالتا ہے اس کو 2 نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور جو نتیجہ نکالنے میں غلطی کر دیتا ہے خطأ اجتہادی جس سے ہو جاتی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت 1 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے علی کے مقابلے میں چاہے حضرت طلحہ ہوں یا حضرت زبیر ہوں یا حضرت عائشہ صدیقہ ہوں یا حضرت امیر معاویہ ہوں، ان سارے حضرات سے خطأ اجتہادی ہوئی، اور خطأ اجتہادی میں کوئی باطل نہیں ہوتا، کوئی فاسق نہیں ہوتا، کوئی باغی نہیں ہوتا، کوئی طاغی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان حضرات کو ان الفاظ سے یاد کرنا یہ شیعوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو یہی حکم ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہم زبان کو بند رکھیں، اور سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل تعظیم و توقیر ہے، اور ہر صحابی کا احترام ہم پر لازم اور ضروری ہے، اور جہاں صحابہ کا احترام ہم پر لازم اور ضروری ہے وہیں اہل بیت اطہار کا احترام بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، ماشاء اللہ۔ حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ باغ فدق کا ترکہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں دیا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد 6 ماہ تک حضرت فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حیات سے رہیں۔ جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا نے حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ باغ فدق کو بانٹ دیا جائے، اور جو ہمارا حصہ ہوتا ہے وہ حصہ ہم کو دے دیا جائے۔ اسی طریقے سے خیبر میں بھی کچھ زمینیں تھیں، اس کے بھی بٹوارے کا مسئلہ تھا، اور صرف حضرت فاطمۃ الزہرا ہی نے نہیں،
بلکہ کچھ دنوں کے بعد ازواج پاک نے بھی حضرت عثمان غنی کو بیچ میں ڈال کر کے حضرت صدیق اکبر کے پاس پیغام بھیجا کہ باغ فدق سے اور خیبر سے بٹوارہ کر کے ہماری زمین ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے، بے شک، حدیث رسول اور سنت رسول کے سب سے زیادہ جانکار تھے، اور مزاج نبوت کو سب سے زیادہ پہچاننے والے تھے۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے باغ فدق سے اپنے حصے کا مطالبہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے نہایت احترام اور نہایت تعظیم کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا نورثو ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کرام کسی کو وارث نہیں بناتے، یعنی زمین و جائیداد میں ہم وارث نہیں بناتے، درہم و دینار میں ہم وارث نہیں بناتے، ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر تشریف لے گئے کہ ہم مال و دولت میں زمین جائیداد میں کسی کو وارث نہیں بناتے، تو کیسے ہم باغ فدق سے اور خیبر کی زمینوں سے بانٹ کر کے آپ کو حصہ دیں؟ یہ تو رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر نے سیدہ کائنات خاتون جنت کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ باغ فدق کو حدیث رسول کی وجہ سے میں بانٹ نہیں سکتا، لیکن شہزادی چاہیں تو ابو بکر کی کل زمین و جائیداد ان کے قدموں پر نچھاور۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ابو بکر اپنی کل زمین و جائیداد آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے، سبحان اللہ، لیکن رسول اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، جی، ازواج پاک نے بھی مطالبہ کیا حضرت عثمان غنی کے ذریعے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء مال و دولت میں کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو ازواج مطہرات خاموش ہو گئیں، پھر اس کے بعد انہوں نے بھی کبھی مطالبہ نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب نے مجمع صحابہ میں اعلان کیا جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عمرو ابن العاص، حضرت عثمان غنی، حضرت عباس، حضرت علی موجود تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو قسم دے کر کہہ رہا ہوں جی، کہ کیا رسول پاک نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں کہ ہم انبیاء کرام مال و دولت میں درہم و دینار میں کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ ماشاء اللہ، اس میں تو حضرت علی بھی موجود ہیں، جی، حضرت عباس موجود ہیں، حضرت طلحہ اور زبیر بھی موجود ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو بکر کی گڑھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث پر سارے صحابہ شاہد ہیں، جی، ماشاء اور اللہ، تمام صحابہ بلکہ ازواج مطہرات کو بھی یقین ہے کہ رسول پاک نے یہ فرمایا۔ اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر سے ناراض نہیں رہیں۔ یہ تو شیعوں کا پھیلایا ہوا اور شیعوں کا جھوٹا الزام ہے، حضرت خاتون جنت کبھی ناراض نہیں رہیں اور نہ کبھی انہوں نے اس کا مطالبہ کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی نہیں بانٹا۔ عثمان غنی خلیفہ ہوئے، انہوں نے نہیں بانٹا۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے رسول اللہ کی دو بیٹیاں آئیں، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے حضرت علی خلیفہ ہوئے تو باغ فدق اور خیبر کی زمینیں حضرت علی کے انتظام میں آئیں۔ تو اگر حضرت فاطمۃ الزہرا کا اس میں حصہ تھا تو حضرت علی نے کیوں نہیں بانٹ کے دیا جب ان کی خلافت کا دور آیا؟ حضرت علی کو بانٹ کر دے دینا چاہیے، اس وقت کیا رکاوٹ تھی؟ اور حضرت علی کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت امام حسن رہے، تو حسن حسین کے ہاتھ میں بھی وہ زمین آئی مگر ان حضرات نے بھی نہیں بانٹا۔ اس کا مطلب کہ یہ سارے حضرات جانتے ہیں کہ انبیاء کرام درہم و دینار میں کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ الزہرا کا حصہ غصب نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کام کیا ہے جو رسول پاک نے فرمایا تھا۔ ماشاء اللہ۔ حضرت یہ سوال بھی
ہے آپ کی بارگاہ میں کہ یزید پر کیا حکم شرع ہے؟ یزید کے سلسلے میں اختلاف ہے. جی. بہت سے ائمہ کرام نے یزید کی تکفیر کی ہے. مثلا حضرت امام احمد ابن حنبل اور ان کے متبعین نے یزید کی نامزد تکفیر کی ہے. اچھا. اور نام لے کر اس پر لعنت بھیجنے کو جائز قرار دیا. اور انہوں نے استدلال کیا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَعَمَى أَبْصَارَهُم. اور حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی اور ان کے متبعین نے بھی یزید کی تکفیر کی ہے. اچھا. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے سلسلے میں کف لسان کیا. اچھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل اور علامہ عبد الرحمن ابن جوزی تو بہت بعد کے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ تو بہت قریب کا زمانہ ہے. جی. تو جس قدر دلائل اور معاملات کو قریب سے دیکھنے کا موقع امام اعظم کو ملا ہوگا بعد والوں کو نہیں ملا ہوگا. صحیح بات. اور امام اعظم ابو حنیفہ تکفیر نہیں فرق کر رہے ہیں بلکہ کف لسان فرما رہے ہیں. اس لیے ہم حنفیوں پر لازم ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کی پیروی کریں اور اسی پر اعتماد کریں. اور یہ صحیح ہے کہ یزید بہت بڑا گنہگار، فاسق، ظالم، جفاکار، شرابی، بہت سے صحابہ اور تابعین کو قتل کرنے والا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو اسی کے حکم سے کربلا میں قتل کیا گیا. لیکن نواسے رسول ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس نے قتل کیا، یہ بات ثابت نہیں ہے. اور جب تک یہ بات ثابت نہ ہو کہ اس نے قتل کو حلال جان کر کے کیا، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کے شہزادے ہیں، نبی کی نسبت کی بنیاد پر ان کو قتل کیا، اور یہ چیز متعین نہیں ہے. اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے، چونکہ مسئلہ ایمان و کفر کا ہے اور ایمان و کفر میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے ہم یزید کی تکفیر نہیں کرتے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے ہم کف لسان کرتے ہیں. اور کف لسان کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہم اس کو مسلمان کہیں گے اور نہ ہم اس کو کافر کہیں گے. اگر کوئی کافر کہتا ہے تو ہم اس سے لڑنے بھی نہیں جائیں گے، لیکن ہم خود اپنی زبان سے اس کی تکفیر نہیں کریں گے. واللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا. حضرت آپ نے جواب عنایت فرمائیں. اور آخری سوال اس پوڈ کاسٹ کا یہ ہے کہ حضرت جماعت اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت کیا یہ الگ الگ ہے، اور کیا مسلک اعلی حضرت یہ پانچواں مسلک ہے؟ مسلک اعلی حضرت پانچواں مسلک نہیں ہے، اور نہ ہی مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک ہے. جی. بلکہ جن عقائد اور جن معمولات کو ائمہ اہل سنت، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہو، حنبلی ہوں، جن عقائد کو ان حضرات نے دنیا کے سامنے کتاب و سنت کے روشنی میں پیش کیا، انہی عقائد کے مجموعے کا نام مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. جب شیعہ پیدا ہوئے تو شیعوں سے امتیاز کے لیے ایک نام جاری ہوا کہ ہم سنی ہیں، شیعہ نہیں ہیں. جی. ہم سنی ہیں، شیعہ نہیں ہیں. اسی طریقے سے جب معتزلہ جماعت پیدا ہوئی جی تو ہم ماتریدی ہیں، ہم معتزلی نہیں ہیں. جی. تو ہر دور میں باطل فرقوں سے امتیاز کے لیے کسی نہ کسی بڑی شخصیت اور کسی نہ کسی بڑے عالم دین کی طرف جماعت کو منسوب کیا گیا تاکہ پہچان ہو سکے کہ ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. جی. ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد فرمایا تھا تو اس وقت بھی کلمہ پڑھنے والوں کی دو جماعت تھی. جی. ایک طرف منکرین زکوٰۃ تھے جی، اور وہ صرف زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر تھے، باقی سب کام کرتے تھے. لیکن ایک بھی امر ضروری کا اگر انکار ہو گیا تو ساری باتوں پر اگر ایمان ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. جی. تو اس دور میں جماعت حقہ کی پہچان کیسے ہوئی؟ مسلک صدیقی سے ہوئی. سبحان اللہ. اور جب خارجی اور رافضی پیدا ہوئے
جی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جماعت نے ان کا مقابلہ کیا تو ان خارجیوں سے پہچان اہل حق کی کیسے ہوئی؟ حضرت علی کے نام سے ہوئی کہ ہم علی کے گروہ والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اور جب مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکبر نے دین الہی جو باطل دین ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور طاقت کے زور پر اس کو پھیلانے کی کوشش کی تو اس دور میں جماعت حقہ کی پہچان کیسے ہوئی؟ مجدد الفسانی کے ذریعے ہوئی. اور جب وہابیت دیوبندیت نے سر اٹھایا اور بے شمار باطل عقائد دنیا کے سامنے پیش کیے اور یہ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے تھے حنفی بھی کہتے تھے، جی تو اگر ہم اس دور میں سنی کے ذریعے اپنی پہچان قائم کریں تو یہ وہابی دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں. اگر ہم حنفی کے ذریعے پہچان قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دیوبندی اپنے آپ کو بھی حنفی کہتے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا تھا. تو بتائیے ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ جی اس لیے آج کے دور میں بھی ایک علامت اور نشانی کی ضرورت تھی جو تمام باطل فرقوں سے ہم کو ممتاز کر دے. اسی علامت اور نشانی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. سبحان اللہ. علامت کے بدلنے سبحان سے اللہ. شے کی حقیقت نہیں بدلتی ہے. کبھی ہم مسلک صدیقی سے پہچانے گئے، واہ واہ. کبھی مسلک علی سے پہچانے گئے، واہ واہ. کبھی مسلک امام احمد ابن حنبل سے پہچانے گئے، کبھی مسلک مجدد الفسانی سے پہچانے گئے، اور آج ہماری پہچان مسلک اعلی حضرت سے ہو رہی ہے. تو یہ کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے بلکہ اہل سنت کا ایک علامتی نشان ہے مسلک اعلی حضرت. جی 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 حضرت، سوال یہ ہے، کچھ نام نہاد فقہا اشرف علی تھانوی کو کافر نہیں کہتے کیونکہ وہ یہ تعویل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام اعظم نے یزید کو کافر نہیں کہا، سکوت اختیار فرمایا. تو ایسا کہنا کیسا؟ دیکھیے، اعلی حضرت امام احمد رضا نے بھی اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی، کف لسان کیا. جی تو جب کف لسان کی نوبت آئے گی جی اور کفر کے معاملے میں دلائل اتنے واضح نہ ہو جائیں کہ سورج کے اجالے کی طرح، سورج کی روشنی کی طرح وہ دلائل واضح ہو جائیں، اس وقت تک نامزد کسی کی تکفیر نہیں ہوگی. جی اعلی حضرت امام احمد رضا نے اسماعیل دہلوی کے بارے میں تو یہ لکھا 72 وجوہ سے اس کے اوپر الزام کفر ہے، جی لیکن اس کے باوجود بھی لزوم اور التزام کا فرق کرتے ہوئے اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس کے اوپر نامزد تکفیر نہیں کی اور کف لسان فرمایا. جی تو یہاں گنجائش تھی، جی اس لیے اعلی حضرت نے کف لسان کیا. مگر اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی کی کفری عبارتیں کفری معنی میں صریح تھی، متبین تھی، متعین تھی، کوئی تعویل قریب اور بعید کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس لیے اعلی حضرت امام احمد رضا نے ان کی نامزد تکفیر کی. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے جیسے اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی اسی طریقے سے ہم ان چاروں علماء کی تکفیر نہیں کرتے، تو سوال یہ ہے کہ وہاں تعویل قریب اور بعید کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس لیے اعلی حضرت امام احمد رضا نے نامزد ان کی تکفیر کی اور درجنوں مناظرے ہوئے، اس سے زیادہ مناظرے ہوئے. ان کے علماء نے بھی اپنی عبارتوں کی کوئی تعویل نہیں پیش کی. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی تعویل تھی ہی نہیں. اس لیے اعلی حضرت امام محمد رضا نے ان کی تکفیر کی. اور اعلی حضرت نے جن اصولوں پر تکفیر کی ہے یہ اصول اجماعی ہیں. جی 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 اعلی حضرت امام احمد رضا نے جن اصولوں پر تکفیر کی ہے یہ اصول اجماعی ہیں. جب جب ان اصولوں کی روشنی میں کوئی عبارت کفری ثابت ہوگی تو تمام مسلمانوں پر لازم ہوگا، علماء پر لازم ہوگا کہ اس کی تکفیر کریں. اس لیے آج کے دور کے علماء کا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی تعویل ہو، یہ بالکل غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف. جی 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 قول امام پہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر قیاس کرنا اور یہ بتانا کہ ہم شخصی فتویٰ نہیں دیتے، ان کی جو بھی عبارتیں ہیں اس کی تردید کرتے ہیں مگر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ یہ بتایا جا رہا حضرت. جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں جی وہ خود کفر میں مبتلا ہیں. جی
ان کے اقوال کفریہ پر مطلع ہو کر جی جو ان کو کافر نہ مانے یا ان کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر و مرتد ہے، اس لیے کہ ان کا کفر التزامی ہے جی، اور کفر التزامی کا حکم اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ شبہہ فی الکلام بھی نہ ہو، شبہہ فی التکلم بھی نہ ہو، شبہہ فی المتکلم بھی نہ ہو، وہاں تینوں قسم کے شبہات ختم ہو چکے تھے جی، اس لیے اعلی حضرت نے ان کی تکفیر التزامی فرمائی، سبحان اللہ، اور تکفیر التزامی میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے چونکہ وہ تاویل قریب اور بعید اس میں ممکن ہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ ہم تکفیر نہیں کریں گے بلکہ کف لسان کریں گے تو کف لسان کی وجہ سے اس کا ایمان بچے گا نہیں بلکہ وہ خود کافر و مرتد ہو جائے گا۔ اللہ، اور اسماعیل دہلوی کے بارے میں شبہہ فی المتکلم موجود ہے، جی 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 جی، کیونکہ اس کے بارے میں ایک افواہ یہ بھی تھی کہ اس نے توبہ کر لی ہے، جی جی جی، تو جب توبہ کی افواہ ہے اگرچہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن ادنا درجے کی یہاں پر ادنا درجے کا شبہہ پیدا ہو گیا، جی جی، اور ادنا درجے کا بھی شبہہ اگر پیدا ہو جائے تو کسی کی نامزد تکفیر نہیں ہو سکتی، اس لیے ان عبارتوں پر اسماعیل دہلوی کو قیاس کرنا یہ قیاس مال فارق ہے۔ اللہ، امام اعظم کے قول پر ہے کہ انہوں نے یزید کو کافر نہیں کہا، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب سے اس کے زمانے کو دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، جی جی جی، اور امام احمد ابن حنبل اور حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کا زمانہ بہت بعد کا زمانہ ہے، تو جتنی گہرائی کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نے چھان بین کی ہے اتنی گہرائی کے ساتھ ان حضرات نے چھان بین نہیں کی ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ برحق ہے اور تمام حنفیوں پر لازم ہے کہ ان کے قول کی پیروی کریں اور اسی پر اعتماد کریں۔ جی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ حضرت، آپ کا دل کی امید گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور تمام اہل دکن کے سنی حضرات کی طرف سے آپ کی خدمت میں بذریعہ مولانا محبوب رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے آپ کو کنز الایمان ایوارڈ سے آپ کو نوازا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حضور شمس العلماء، حضور شمس الفقہاء، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت دو لفظ دعا فرما دے حضرت۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پروردگار عالم، اس سوال و جواب کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، جو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی خطا ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کیا ہے، ان کی عزت پر حملہ کیا ہے، ایسے باطل اور گمراہ لوگوں سے ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا